زمانہ جاہلیت میں علم کو محفوظ کیا اور ترقی یافتہ زمانے میں علم بکھر گیا۔ یوں تو صدیوں پرانی ننجا کی تاریخ اتنی کمپلیکس اور پیچیدہ بنا دی گئی ہے کہ آج اسے یا تو فلموں کے ذریعے یا بنی بنائی ویڈیو کے ذریعے ہی دیکھا جا سکا ہے۔ جہاں بات ننجا کی آئے وہاں سمودائے کا ذکر لازمی ہے۔ صدیوں پرانی اس تاریخ میں دو قبیلوں کا جھگڑا یا دو قوموں کا جھگڑا یا دو نظریاتی عوام کا آپس میں جھگڑا، یعنی سومودائے جو جاپان کی فوج کے لیے کام کرتے تھے اور ننجا جو اسیسینیشن کرتے تھے، اس پر نہ جانے لوگوں نے کتنی تاریخیں لکھی اور کتابیں لکھی۔ در حقیقت عموماً تاریخ خود ساختہ بنائی ہوئی تاریخیں تھیں۔ آج کے زمانے میں اسے کس طرح دیکھا جاتا ہے اور پچھلے زمانے میں یہ کیا تھی، آج اس ویڈیو میں ہم ڈیپ اسٹڈی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ سوال ہیں جو عموماً مارشل آرٹسٹ کے ذہنوں میں سوال رہتے ہیں، ان کے جواب ان سوالوں کے ذریعے آج دیں گے۔ یعنی ننجا اصل میں کہاں سے آئے تھے؟ ننجا کی اصل تاریخ چین سے شروع ہوتی ہے۔ 7ویں عیسوی میں جاپان میں تیز رفتاری تبدیلیاں چل رہی تھیں، جس نے جاگیردارانہ نظام میں جاپانی نظام کے مابین طاقت اور دولت کے مستحکم کرنے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس زمانے میں جاپانیوں کا نظام یورپ کے مقابل اتنا مستحکم نہیں تھا، کیونکہ یورپ کے پاس اپنے مالکان اپنے آقاؤں کی حفاظت کے لیے اپنے مضبوط تجربہ کار جنگجو نائٹس ہوا کرتے تھے، لیکن اسی زمانے میں جاپانیوں کے پاس بھی سمودائے ہوا کرتے تھے جو اپنے مالکان اور اپنے آقاؤں کی حفاظت کرتے تھے۔ یاد رہے یہ یورپی نائٹس جو جنگ کا تجربہ رکھتے تھے، یہ ان جاپانیوں سے بھی پہلے سلطنت عثمانیہ اور بالخصوص صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ختم ہوئے تھے۔ چینی اور مقامی تدبیروں کے مرکب جو ننجٹسو بن گیا تھا، قواعد کے بغیر، کاؤنٹر اور کلچر کے بغیر بھی۔ اس سسٹم کو فارملائز سب سے پہلے دائیسوکے ہاگاکورے نے کیا تھا اور ساتھ میں کین دوشی 12ویں صدی کے آس پاس۔ ننجا چینی زبان سے ہے، لیکن اس کا تلفظ کو جاپان میں قبول کرنے کے بعد تبدیل کیا گیا تھا۔ ننجا برداشت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف شینوبی آبائی گاؤں کے ننجا مشہور تھے۔ ایک سوال پوری دنیا میں گردش کرتا ہے کہ سب سے پہلا ننجا کون ہوگا؟ تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روایت ملتی ہے تاریخ میں، ایک جاپنیز لیجنڈ، ایک بادشاہ یاماموتو ایک ننجا تھا جو کالے لباس کو نہیں اپنایا کرتا تھا، جس نے اپنی تمام ٹیکنکس کو اپنے انداز میں کرنا پسند کیا، جس کا لباس عورتوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ننجا جمناسٹک کر کے دکھایا جاتا ہے، کہ پنچ کر کے دکھایا جاتا ہے، بورڈ بریکنگ کر کے دکھایا جاتا ہے، جبکہ یہ تمام دوسری مارشل آرٹ میں آلریڈی ہو رہا ہے۔ ننجا کسی بھی سسٹم اور اسکول سے تعلق رکھتا ہو، اس میں اسٹرائکنگ آرٹ ضرور ہے، لیکن تائیجوٹسو گریپلنگ آرٹ، جس کو کومی اوشی کہا جاتا تھا، یہ پریکٹس ویپن کے ساتھ کی جاتی ہے، جس میں کینجوٹسو، سوجوٹسو، ناگیتانا، ڈو اینڈ کیوڈو کرائی جاتی تھی۔ ناگیتانا یوز کرائی جاتی تھی ننجا میں، اور خاص ننجا کی عورتوں میں۔ ایک سوال اور گردش کرتا ہے کہ کون سا آخری ننجا دنیا میں رہا ہے؟ تو آخری ننجا کا نام جونیچی کاواکامی تھا، جو 63 ایئرس کی عمر میں ایز اے انجینئر جاپان میں پایا گیا تھا۔ یہ لاسٹ ننجا گرینڈ ماسٹر اکارڈنگ ٹو لیگا ریو ننجا میوزیم کے اعتبار سے پتہ چلا ہے۔
یہ ہیڈ تھے اس ننجا کلین کے جو بین کرا دیا گیا تھا۔ ان کی فیملی کو جب ٹریس کیا گیا تو ان کی روٹس کم از کم 500 سال پرانی ملی۔ یہ اپنے مرنے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ اگر میں مر گیا تو یہ ڈیڈلی آرٹ ننجٹسو میرے ساتھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں آنے والے اس ماڈرن ایج کو سوٹ نہیں کرتا۔ آج ہم اس بات کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اسٹائلوں کو بدل کر اسپورٹس کی شکل دے دیا گیا، یہاں تک کہ سومورائے اور ننجا بھی اب ایک اسٹائل کی طرح سکھایا جاتا ہے، جبکہ یہ اسٹائل کبھی بھی نہیں تھے۔ یہ دنیا میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ یہ کوئی لوکل اسٹائل ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اسٹائل جو اولمپک سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ اپنے تمام دوسرے ملکوں کے اندر وہاں کی جنرل باڈی کے اندر بھی رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک کمپیکٹ آرٹ ہے جو قدیم زمانے کی پریکٹسوں کو مجموعہ کر کے آج ننجٹسو کے نام سے پریکٹس کی جاتی ہے۔ ایک سوال بڑی گردش کرتا ہے کہ کیا ننجا سومورائے کے ساتھ لڑتے تھے؟ تو جی، ننجا اور سومورائے عام طور پر باہمی تعاون کرتے تھے آپس میں، وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑتے تھے، تاہم کچھ موقعوں پر وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے بھی ہیں۔ تانشو آئیگا کی 1581 کی جنگ لڑتے ہوئے اس دوران سومورائے اوڈو نوبوناگا کی فوجوں کے ذریعے ننجا قبیلے تباہ ہو گئے تھے۔ ایک سوال اور سامنے آیا ہے کہ کیا ننجا سومورائے ہو سکتے ہیں؟ سومورائے اور ننجا کے مابین ایک اہم فرق یہی ہے کہ وہ اصل میں کون ہیں۔ سومورائے قدیم جاپانی معاشرے کے عظیم طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسری طرف ننجا جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی عموماً یہ غریب کسان ہوتے تھے یا چھوٹے سے جزیرے کے مالک ہوا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ حکومت کے اور سومورائے کے درمیان یہ دبے ہیں۔ جاپان کے ایک مشہور ننجا گرینڈ ماسٹر مساکی ہاتسومی، جو یوشیکائی ہاتسومی کے بوجیکان کے فاؤنڈر ہیں، اس سے پہلے ایک توگا کوری ریو کے آرگنائزیشن کے فارمر بانی بھی تھے، مگر انہوں نے اس فیڈریشن کو کئی عرصے پہلے چھوڑ دیا۔ ان کی پیدائش 2 دسمبر اور ان کی عمر 90 سال ہے۔ ان کے ٹیچر توشیتسوگو تاکامتسو تھے۔ یہ اپنی اس فیڈریشن کے سوکے ہیں۔ انہوں نے ننجٹسو، کراٹے، جوڈو، اکیڈو اور اوکیناون کوبوڈو کے ساتھ ساتھ شیتو ریو کراٹے بھی سیکھی ہے۔ اپنے سومورائے ٹیچر کے ذریعے ان سے کچھ بات چیت کا موقع ملا تو ان سے پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی بھی ان کا اسٹوڈنٹ کبھی نہیں سیکھ کر گیا، نہ ہی ان کی فیڈریشن کی یا کسی بھی ننجا کی کوئی فیڈریشن کی ایفیلیشن پاکستان گئی۔ پاکستان کی ننجا خود ساختہ ننجا ہے جو عموماً لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات سے خود بنائی ہے، اس کا تعلق اصلی ننجا اور جاپانی ننجا سے نہیں ہے۔ ایک نسخے کے مطابق، فٹ نوٹ کے مطابق، جنپی نامی جنگ 1880 سے 1885 تک جاری رہی تھی، اور کینمو کی بوجالی اسی درمیان 1333 سے 1336 کے درمیان ہوئی۔ یاد رہے کہ ننجٹسو کی نان یوکیچو دور کے سومورائے نے تیار کیا تھا، اور اس سے زیادہ تر سومورائے کے گروپوں نے بہتر بنانا، اور ساتھ کوکا سے لے کے جاپان کے صوبہ آئیگا کے لوگوں کا بھی اس میں عمل دخل رہا ہے۔ لیکن جو آج کی ماڈرن ننجٹسو ہے وہ ہاتسومی مساکی کے ہاتھوں بنی ہے اور انہی کے ہاتھوں چل رہی ہے۔ پرانی ننجٹسو الگ تھی اور آج کی ماڈرن ننجٹسو ذرا الگ ہے۔ یوں تو یہ تمام ننجا سسٹمز جاپان میں 700 سال سے 900 سال کے درمیان ملتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ ان سے بھی پرانی ہے، جو ننجا کی تاریخ سے زیادہ بڑی اور قریب ہے۔
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ننجا، یہ تلوار بازی، یہ ڈھاٹا باندھ کے کالے کپڑوں میں اسیسینیشن کرنا اور ساتھ ساتھ مخبری سے لے کے جاسوسی کرنا، یہ زمانے میں سب سے بہتر انداز میں کیا گیا ہے۔ آج ہم اسے ننجا کی شکل میں ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی مسلمانوں سے رہا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔